اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، اپنے نوکروں پر ظلم کرنے والوں، اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرنے والوں، اپنے سے نیچے لوگوں پر ظلم کرنے والوں، ذرا سوچو اے امیروں، چودھری اور ساہوکاروں، غریبوں پر ظلم کرنے والوں، ذرا سوچو یہ اس ہستی کا حال ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لولا القوت لاوجعتک بہذا السواک، میری دی ہوئی سزا کہیں تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء کرام، شنکر نگر کی اس وسیع مسجد میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں،
یہ پروگرام کچھ نوجوانوں کی جدوجہد، محنت اور کوششوں کی وجہ سے آنن فانن میں رکھا گیا ہے۔ نہ تو مجھے اس پروگرام کی بہت پہلے سے اطلاع تھی اور نہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ بقرعید کی چھٹیوں میں باہر سے کچھ لوگ جو یہاں آ جاتے ہیں اور تقریباً 95% لوگ بقرعید اپنے گاؤں پر ہی کرتے ہیں، اسی مناسبت سے عبدالاول صاحب نے مجھے فون کیا اور بقرعید کی ان چھٹیوں میں بھی خالی تھا تو میں نے بھی منظوری دے دی اور آج آپ کے روبرو پیشرو خطیب فضیلت الشیخ عبدالسمیع ندوی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرت کے سلسلے میں بہت کم وقت میں بہت سی باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع بھی آپ نے سنا، تقویٰ، پرہیزگاری، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اسلام کی ساری عبادتیں ان کا انحصار اسی تقوی پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے پوچھا کہ آئے ابی، یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ متقین تقوی کسے کہتے ہیں؟ ترجمان القرآن پڑھیں گے آپ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں اسی حدیث کو درج کیا ہے، اس واقعے کو درج کیا ہے جو حضرت عمر فاروق اور تمیم اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان جو گفتگو ہوئی۔ ہدی للمتقین میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابی بن کعب سے کہ آئے ابی، یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا تھا کہ اے عمر، کیا تم جنگل میں سفر نہیں کرتے ہو؟ کبھی جنگلوں سے تمہارا گزر نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں، ہم جنگلوں سے بے شمار بار گزرے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ان کانٹوں دار جھاڑیوں سے تمہارا گزرنا بھی ضروری ہو تو تم کیسے گزرو گے اور کیسے چلو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم اپنے دامن کو سمیٹ کر چلیں گے کہ کوئی کانٹا میرے دامن میں چبھ نہ جائے، میرے کپڑے میں لگ نہ جائے، اور زمین پر بھی ہم پیر کو کانٹوں سے بچا بچا کے چلیں گے کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یہی تو تقوی ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے۔ جس طرح جھاڑی دار درختوں سے گزرنا اور کانٹوں دار جھاڑیوں سے گزرنا تمہارا ضروری ہے اور ہر حال میں گزرتے ہو، اسی طریقے سے دنیا میں بھی گناہوں کا جال قدم قدم پر بچھا ہوا ہے،
جس طرح کانٹوں دار جھاڑیوں سے اپنے دامن اور اپنے پیر کو بچا کر گزر جاتے ہو، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر گناہوں کا جال جو قدم قدم پر بچھا ہوا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر گزر جاؤ۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ آپ نے تو خود ہی بتا دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے پھر ایک اور سوال کیا، اے عمر یہ بتاؤ کہ اگر بہت زیادہ بچنے اور بچانے کے باوجود کانٹوں دار جھاڑیوں سے گزرتے وقت پھر بھی کچھ کانٹے تو تمہارے دامن میں لگی جائیں گے، کچھ نہ کچھ کانٹے تو تمہارے پیر میں چبھی جائیں گے، پیر میں خون بھی نکل سکتا ہے، تو اس کا کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے اس کا جواب دیا کہ اگر کچھ زخم ہو جائیں گے اور کچھ کھروچ آ جائے گی، پیروں میں کانٹے چپ جائیں گے بچنے کے باوجود، اگر تھوڑی بہت تکلیف ہوگی تو ہم اس کی مرہم پٹی کر لیں گے، دوا علاج کر لیں گے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اسی طریقے سے گناہوں کا جال قدم قدم پر بچھا ہوا ہے، بہت زیادہ بچنے کے باوجود بھی اگر کچھ گناہ تم سے ہو جائیں تو اس کی بھی مرہم پٹی کر لیا کرو، یعنی دعا، توبہ اور استغفار کر کے تم اس کا علاج کر لیا کرو۔ یہ بیان دیا تھا حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق سے یہ بات کہی تھی۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ اپنے آپ کو بچا لینا ان تمام گناہوں کے راستے سے، چاہے اس گناہ کا تعلق ہمارے کسی بھی عمل سے ہو۔ ابھی عبدالسمیع ندوی حفظہ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تقویٰ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اٹھے اور ہم خود فجر کی اذان ہوئی اور نماز پڑھنے چلے گئے اور بیوی سوتی رہی، بچے سوتے رہے، صاحب بچے کو 7 بجے اسکول جانا ہے، ابھی اس کی نیند میں ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے، بیوی کو صبح اٹھنا ہے، بچوں کا ناشتہ بنانا ہے، اسکول بچے جائیں گے ان کو تیار کرنا ہے۔ آپ تو خود نماز پڑھ کے چلے آئے، آپ نے اپنے آپ کو تو بچایا، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، آپ کو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ کیا وہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے کہ ایک شخص جنت میں جائے گا اور اس کی بیوی کہے گی اے اللہ یہ جنت میں اور میں جہنم میں، ایسا فیصلہ کیوں؟ تو اللہ کہے گا تیرے شوہر نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، مجھ سے ڈرا، اس لیے وہ جنتی ہے۔ کہا اللہ اس نے تیرا حق تو ادا کیا لیکن میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا حق مارا، خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتا تھا، خود تو عبادت کرتا تھا لیکن مجھے عبادت کے لیے نہیں اٹھاتا تھا، خود تو اس نے تجھ سے ڈرا لیکن مجھے اس نے ڈرنے کی تلقین نہیں کی ہے اور مجھے اس نے بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تیری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میرے حق میں تو نے کوئی کوتاہی کی ہوتی تو میں معاف کر سکتا تھا، تو نے میرے بندی کے حق میں کوتاہی کی ہے اور جب تک بندی معاف نہیں کرے گی ہم بھی نہیں۔ اس لیے اے فرشتوں اس متقی اور پرہیزگار آدمی کو صرف اس جرم میں کہ اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نماز کے لیے اور روزے کے لیے نہیں کہا، ان کو تلقین نہیں کی اور نصیحت نہیں کی اور بار بار آمادہ نہیں کیا، اس لیے اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں کیا ہم اور آپ ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں؟ یہ کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی آپ فکر کر رہے ہیں آج ہماری اولاد رات کے 12 بجے کیوں آ رہی ہے ہمارے گھر پر؟ 12 بجے تک جب تک آ نہیں جاتی اس کی ماں انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، باپ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، رات کے 12 اور 1 بجے تک محلے سے باہر رہنا، گھر سے باہر رہنا،
اور آپ کا اپنی اولاد پر کوئی بھی پریشر نہ ہو، دباؤ نہ ہو، اور ہو تو آپ کی چل نہ رہی ہو، تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہم کس اسٹیج پر اور کس معانے پر کھڑے ہیں. سوچیں ہم اور آپ. قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، لیکن آگے ایک اور جملہ کہا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس جملے پر غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آئے ایمانوں والو، آئے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، ایسا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے اور اس کے حق کے ساتھ ڈرتا ہے. انسان زہر کھانے سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زہر کھائیں گے تو ہم اس دنیا میں زندہ نہیں بچیں گے. ڈرتا ہے. لیکن زہر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی آدمی زہر کو دیکھ کر کبھی بھاگا؟ یہ زہر بھاگ رہا ہو؟ نہیں. یہ زہر سے ڈرنے کا حق ہے کہ آپ اس کو استعمال مت کیجیے. آگ لگ گئی، آپ جلدی سے بھاگیے، وہاں سے نکلیے. یہ آگ سے ڈرنے کا حق ہے. کوئی خطرناک جانور جنگل میں آپ ہے اور شیر سامنے آ گیا، خونخوار ہے، بھوکا ہے، تو اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ جتنی جلد ہو سکے اس جنگل کو خالی کیجیے، ورنہ وہ آپ پر حاوی ہو گیا، حملہ کر دیا اور آپ کو پھاڑ گیا، کھا گیا. تو اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آپ جتنی جلد ہو سکے اس علاقے سے بھاگیے، اس کو خالی کیجیے اور چلے جائیے. انسان دنیا میں شیر سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، زہر سے ڈرتا ہے. شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. سانپ کو دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے، لیکن سانپ کے منہ میں انگلی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کے منہ میں انگلی دی تو یہ ہم کو ڈس لے گا اور اس کا زہر میرے پورے جسم میں سرایت کر جائے گا. یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے. زہر سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو کھایا پیا نہ جائے. یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے. آگ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس میں جمپ نہ کریں، ہم اس میں چھلانگ نہ لگائیں، ہم اس میں کودیں نہیں. یہ آگ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کو دیکھ کر بھاگو، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ نہیں. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ہم ان سے رک جائیں. جن کاموں کے کرنے پر اس نے ہمیں جہنم کے اندر داخلہ بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے دہتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی جہنم ہے، عذاب علیم ہے، ہم ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں جو ہمیں جہنم میں لے جا رہے ہیں. یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ ہماری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے ہماری پوشیدہ نہیں ہے. آپ کہیے مولانا ہم تو یہ مانتے ہیں، جرجی صاحب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہے. نہیں، آپ صرف زبان سے مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن آپ دل سے اس بات کو نہیں مانتے. اگر دل سے اس بات کو مانتا ہوتا کوئی شخص اور آج کا مسلمان، تو میرے بھائی وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، زناکاری کے قریب نہیں جاتا، ہماری ماں بہن اور بیٹیاں بے پردہ نہیں گھومتی، ہم حرام کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ ہم یہ جانتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے ٹرینوں کا سفر تو بہت کیا ہوگا، آپ کے یہاں کا ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد تو باہر رہتا ہی ہوگا.
کوئی پلین اور ٹرین سے اس نے سفر کیا ہی ہوگا. میرے بھائیوں اگر وہ سلیپر میں بیٹھا ہے یا تھرڈ اے سی میں جا رہا ہے اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ 3 سیٹیں برتھ ادھر اس طرف ہوتی ہیں, 3 برتھیں اس طرف ہوتی ہیں اور دائیں بائیں 2. آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایک سائڈ میں 2 برتھ ہوتی ہے, سائڈ لوور اور سائڈ اپر. آپ رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں, مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور آپ کی ٹرین بہت تیز اسپیڈ میں چل رہی ہے, آپ کی لوور برتھ ہے, آپ رات میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, ٹوائلٹ جاتے ہیں, پوری ٹرین میں اندھیرا ہے, جب ٹوائلٹ کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لوور برتھ کے اوپر جو مڈل برتھ ہے, اس مڈل برتھ کے اوپر جو آدمی لیٹا ہوا ہے, اس آدمی کی جیب میں 500 روپے کے نوٹ کی یہ گڈی ہے جو آدھی جیب سے باہر آ چکی ہے اور آدھی جیب کے اندر ہے. آپ کی نیت خراب ہوتی ہے, یہ تو گھوڑا بیچ کے سو رہا ہے, موقع اچھا ہے کہ اس نوٹ کی گڈی کو ہم نکال لیں, اس کو کیا پتا ہے یہ تو سو رہا ہے گھوڑا بیچ کر. آپ نے اس گڈی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے جو باہر نکل رہی تھی دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. آپ نے پوری گیلری کی طرف جھانک کر دیکھا کہ کوئی اور میری حرکت کو دیکھ تو نہیں رہا ہے. پھر آپ جب مطمئن ہو گئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, سب سو رہے ہیں, تب آپ نے اس گڈی کے اوپر ہاتھ بڑھا دیا اور دھیرے سے آپ کھینچنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے دل میں ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. اچانک آپ کی نظر اپر برتھ کے اوپر پڑتی کہ اوپر بھی دیکھ لیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. مڈل برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی کی جیب سے جب آپ پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی نظر اپر برتھ پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپر برتھ پر لیٹا ہوا آدمی آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی. آپ کی برتھ ہے لوور, مڈل برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی کی جیب سے آپ پیسہ کھینچنا چاہتے ہیں اور اپر برتھ پر لیٹا ہوا آدمی آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. آپ فوراً اس سے کہیں گے صاحب میں چور نہیں ہوں, اس کی نوٹ کی گڈی باہر گر رہی تھی, میں تو اندر کر رہا تھا. یا تو آپ یہ کہیں گے, یا دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ دیکھیے بھائی اس سے کچھ مت کہنا, جتنا بھی نوٹ ہے آدھا تیرا آدھا میرا, نصف میرا نصف تیرا, آدھا آدھا کر لیں گے, لیکن یہ رسک آپ لیں گے نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اوپر والا آدمی بہت ایماندار ہو اور اس بات کو قبول نہ کرے تو. اور ایک اور آپشن ہے آپ کے پاس, نوٹ کی گڈی لے کر بھاگنے کا, لیکن اتنی تیز اسپیڈ سے چلتی ہوئی ٹرین سے کود کر اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کا رسک آپ لے نہیں سکتے. آپ کے پاس وہی پہلا آپشن ہے, اس گڈی کو اندر کر دیں اور اوپر والے آدمی سے جھوٹ بول کر یہ کہیں کہ نہیں صاحب اس کی تو گر رہی تھی, میں نے تو اندر رکھا ہے. اس اوپر والے آدمی کو دیکھ کر آپ کی ہمت نہیں پڑے گی چوری کرنے کی. آپ کیوں؟ کیونکہ اوپر والے آدمی نے آپ کی حرکت کو دیکھ لیا ہے. جب ایک معمولی آدمی آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے آپ چوری نہیں کر پاتے ہیں. میرے بھائیوں یہی عقیدہ اگر ایک مسلمان کا اللہ کی ذات کے بارے میں پختہ ہو جائے کہ ہماری ہر ایکٹیویٹیز پر, ہمارے ہر گناہ پر اللہ رب العالمین کی نظر ہے, تو ایک مسلمان پھر گناہ کے قریب کیسے چلا جائے گا. ایک انسان چوری کیسے کر لے گا, ڈاکہ کیسے ڈال لے گا, زناکاری کیسے کر لے گا, شراب کیسے پی لے گا, بے ایمانی کیسے کر لے گا. میرے بھائیوں ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن دل سے ہم نہیں مانتے. اگر دل سے مان رہے ہوتے تو میرے بھائیوں انسان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا. اس مثال پر ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے غور کر لینا چاہیے, اچھے سے سوچ لینا چاہیے. ایک معمولی آدمی میری حرکت کو دیکھ رہا ہے تو ہم چوری نہیں کر رہے ہیں. پھر آج یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ایک مسلمان شراب کیسے پی لیتا ہے, ایک مسلمان اپنے بھائی کی زمینوں پر قبضہ کیسے کر لیتا ہے, بے ایمانی کیسے کر لیتا ہے, سود خوری کیسے کر لیتا ہے, زنا کے قریب کیسے چلا جاتا ہے. ماں بہن اور
اور ہماری مائیں اور بہنیں بے پردگی کا شکار کیسے ہو جاتی ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہماری ہر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے باوجود اس کا مطلب ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ اسی لیے تقوی کو اللہ رب العالمین نے فکر آخرت سے بہت اچھے طریقے سے جوڑا ہے، بہت اچھی طریقے سے جوڑا ہے۔ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو، غور کیجیے، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو تم میں غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا چیز بھیجی ہے۔ قیامت کا تصور اسی کے اندر آئے گا اور قیامت کا خوف اسی کے اندر آئے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس کے اندر سے خوف خدا نکل جائے، جس کے اندر سے خشیت الہی نکل جائے، جس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جائے، جس کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے، وہ کبھی قیامت کا خوف بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے غور کیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ایسی ان کو فکر آخرت تھی، ایسی فکر آخرت تھی کہ وہ جب قبر کے ذکر کو سنتے اور جب ان کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو وہ روتے، اور اتنا روتے کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی داڑھی تک ان آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اور کسی نے پوچھا، آئے عثمان آخر کیا بات ہے، تمہارے سامنے آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، جب تو آپ کے سامنے عذاب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے ہم نے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ بقیہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو اس پہلی سیڑھی پر آرام سے قدم رکھ لیا وہ اور سیڑھیوں پر آرام سے قدم رکھ لے گا، جو اس قبر سے نجات پا گیا وہ آخرت کے تمام مراحل سے نجات پا جائے گا، اور جو یہاں ڈگمگا گیا، جو یہاں فیل ہو گیا وہ آخرت کی تمام منازل میں فیل ہو جائے گا، گرتا چلا جائے گا اور ڈگمگاتا چلا جائے گا۔ اس لیے غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی تیاری کے بارے میں تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ غد سے مراد قیامت، ہر مسلمان غور کرے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، سوچیں قیامت کے دن کے لیے ہم نے اور آپ نے کون سی تیاری کی ہے، اور پھر ہم نے اور آپ نے پھر قرآن کی وحی آئے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو کتنا بچایا، اپنی بیوی کو کتنا بچایا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے کتنا بچایا ہے۔ کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان والوں کو سب کو بلا کر جو خطاب کیا تھا ایک ایک کر کے سب سے کہا تھا، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار۔ ایک ایک کر کے سب کا نام لیا تھا، ایک ایک کر کے، یہاں تک کہ اسی کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنی بیٹی اور اپنی صفیہ کا بھی نام لے کر کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا، قیامت کے دن تیرا پاپ تیرے کوئی کام نہ آ سکے گا۔
सलीनी मिन माली मा शित, तेरा बाप जितना माल का मालिक है, जितनी मिल्कियत है उसके पास, उसमें से तू जो चाहे मुझसे दुनिया में ले ले। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कयामत के दिन में तेरे कोई काम ना होगा। आपने इसी खिताब के अंदर अपनी फूफी सफिया को भी ललकारते हुए कहा, या सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब अंक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और मेरी फूफी सफिया, तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा ले। यानी आप एक एक करके सबको कह रहे हैं कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए काब इब्ने लोई के खानदान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनी अब्द मनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनी अब्द शम्स के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए अब्दुल मुत्तलिब के घराने वालों, तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए मेरी बेटी, तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा। आए मेरी फूफी सफिया, तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा। किस तरीके से डर इनके अंदर पैदा कर रहे हैं, जहन्नम का डर, अल्लाह के अजाब का डर, अल्लाह से डरा रहे हैं कि यही तो जिंदगी का निचोड़ है। आपको भेजा इसलिए गया है कि हम और आप इस दुनिया में जो आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें, खौफ पैदा करें। और अल्लाह से डरने का मतलब उसके अजाब से डरें और उन कामों से बच जाएं, उन कामों को छोड़ दें, उन कामों को तर्क कर दें जो हमें जहन्नम के अंदर ले जाए। जहन्नम के अंदर अल-खसाइस अल-कुबरा में ये वाक़या आपको मिलेगा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा जब घोड़दौड़ करके, घुड़सवारी करके घर में आया तो गौर कीजिए, कहने लगा कि अब्बू मुझे भूख लगी है, क्या बना है? तो हांडी खोल के देखता है तो उसमें लौकी, जिसको अरबी में दुब्बा कहा जाता है। हजरत उमर फारूक ने की तरफ देखकर बेटा कहता है, अब्बू ये भी कोई खाने की चीज है? ये लौकी भी कोई खाने की चीज है? तो हजरत उमर फारूक ने ऐसे घूरते हुए जब देखा और देखते हुए जब तलवार की मियान पर हाथ ले गए तो बेटा फौरन वो खाने लगा और कहता, नहीं अब्बू मैं खा रहा हूं। और जब शिकम शेर होकर पेट भर के खा चुका तो बाप ने जो जुमले कहे, वो जुमले शरीयत से किस तरह जोड़ रहे हैं अपनी औलाद को, जरा गौर करो। बेटे, मैंने तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गोश्त में लौकी डालते हुए देखा है, और जब गोश्त पक जाता था तो आप गोश्त की बोटियों से ज्यादा ये लौकी के टुकड़ों को उठा उठा के आप खाते थे। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, अगर ये तुम्हारे नबी की महबूब ग़िज़ा है, अगर आइंदा मैंने कभी देख लिया कि तुमने नबी की पसंदीदा और महबूब चीज को खाने से मुंह मोड़ा और इधर उधर बगले झांकी, और अगर कुछ भी तुमने हरकत करने की कोशिश की, तो काबे के रब की कसम में भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। तसव्वुर करें आज हमारी औलाद सुन्नतों पर कैसे बुलडोजर चला रही है, फराइज को किस तरीके से छोड़े हुए है, और किस तरीके से जहन्नम के टिकट खरीद कर हम जहन्नम को खरीद रहे हैं। और बाप बेबस, माँ बेबस और मजबूर, मेरे भाइयों वो कुछ नहीं कर सकती। इतनी सी बात पर ये थे अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने वाले, ऐसी तरबियत देने वाले कि बच्चा फिर कभी सर ना उठा सके। हम और आप करेंगे। मौजू तो है तकवा, परहेजगारी, लेकिन हम अपनी सोसाइटी का जरा जायजा लें, हम अपने समाज का जायजा लें, और कोई जरूरत नहीं इतना जायजा लेने की, हम अपने घर का जायजा लें। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ हर आदमी अपने घर का जायजा ले ले और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कर ले, पूरे मुआशरे के अंदर अपने आप इस्लाह होती चली जाएगी। हर आदमी अगर अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो। अपने आप क्या कहा, इत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत। गौर करना चाहिए शख्स को कि क़यामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी करनी, कौन सी तैयारी। और तकवा का ताल्लुक सिर्फ इसी से नहीं है, सच्ची बात, सही बात बोलने से भी है। आइए, कुरान करीम ने बहुत जबरदस्त एक इशारा किया है। हम जरा अपने मुआशरे में देखें, क्या ये चलता है?
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. دیکھیے یہاں ذرا غور کیجئے گا. اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور جب بھی بولو تو درست بات بولو. قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی بولو تو سچ بولو. سچ بولنے میں اور درست بولنے میں فرق ہے. کسی نے پوچھا مولانا صاحب کل آپ کہاں تھے؟ اور میں جانتا ہوں کہ پوچھنے والا مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا راز نہ بتاؤں کہ میں کل کہاں تھا، لیکن جھوٹ بھی نہ بولوں. میں سامنے والے کو بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں کہاں تھا، اور سچ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ سامنے والا ہمیں جھوٹا نہ کہے. ہم نے کہہ دیا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں جہاں پر بھی تھا زمین کے اوپر ہی تھا اور آسمان کے نیچے تھا. لیکن اللہ ہم سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے. کہا کہ بات کرو تو درست بات کرو. اگر آپ کو نہیں بتانا تھا کہ ہم کہاں ہیں کس جگہ تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں کہاں تھا، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. یہ ہے درست بات. میں کل کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، سیدھے کہہ دیا میں نہیں بتانا چاہتا ہوں. صاحب آپ پریشر مت ڈالیے میرے اوپر، میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں کہاں تھا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، جبکہ آپ خود یہ جانتے ہیں کہ پوچھنے والا ہم سے یہ نہیں جانتا. یہ تو اس کو معلوم ہی ہے اس کا یہ جواب جھوٹ میں لکھا جائے گا. یہ جواب آپ کا چاہے کتنا سچ ہو لیکن جھوٹ پر لکھا جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. آپ درست بات کریے. سدید تسدید السہم سے بنا ہے. جیسے کمان میں تیر لگاتے ہو اور جب تیر چھوڑتے ہو تو جہاں آپ تیر لگانا چاہتے ہو نشانے پر، تیر جب کمان سے نکلتا ہے تو اپنے نشانے پر لگتا ہے، تیر ادھر ادھر نہیں ہوتا. کمان سے جب آپ نے تیر نکالا اور وہ تیر ایک دم کمان سے نکلنے کے بعد اپنے نشانے پر لگا، اس کو کہتے ہیں تسدید السہم. تیر کا اپنے صحیح نشانے پر لگنا. جب بات کرو تو سدید یعنی بالکل درست بات کرو جو کہنے والے کی مرضی کے موافق ہو، جس کا جواب کہنے والے کی مرضی کے موافق ہو. یا صاف صاف منع کر دو کہ میں نہیں بتا سکتا. یہ جھوٹ نہیں ہوگا. آپ کہیے میں کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے بزنس میں یہ آدمی کمپٹیشن پہ اتر آئے گا اور ہمارے مقابل میں اپنی دکان وہی کھول لے گا. آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں نہیں بتانا چاہتا. ایک مولانا صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ایک مولانا صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، انہی کو ڈھونڈ رہی ہے. ایک مثال کے طور پر ان کا نام مان لیجیے عبدالعزیز تھا، انہی کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور پولیس انہی سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے عبدالعزیز کو دیکھا، مولوی عبدالعزیز کو دیکھا. مولانا عبدالعزیز صاحب 2 قدم ہٹ گئے. بولے کیا؟ پولیس والوں سے پوچھا کیا؟ کہا تم نے مولانا عبدالعزیز کو دیکھا؟ اب مولانا صاحب کہنے لگے ہاں ہاں ابھی تو یہی تھا، ہاں ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھا. غور کیجیے آپ، 2 قدم آپ ہٹ گئے. دوبارہ اس سے پوچھ رہے پولیس والے سے کیا پوچھا آپ نے؟ کہا عبدالعزیز کو دیکھا؟ ہاں ہاں ابھی تو یہی تھا. آپ 2 قدم ہٹے جہاں وہی اشارہ کر ہاں ہاں ابھی تو یہی تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. آپ صاف کہہ دیجیے گا ہاں میں نہیں بتانا چاہتا. تو درست بات ہو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو اب ہم اور آپ غور کریں، اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہیں جو درست بات کرتے ہیں اپنے معاملات میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں.
اور ہر کاروبار میں، بزنس میں ہر آدمی، بہت سے لوگ، کوئی حیدرآباد ہوگا، کوئی وشاکھاپٹنم ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے بزنس کے تعلق سے جاتے ہیں. ذرا غور کریں کہ اپنے معاملے میں کتنا وہ درست بولتے ہیں، کتنی درست بات کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کرو تو درست بات کرو، سچی اور صاف ستھری بلا لاگو لپیٹ کے بات کرو. تقوی سے بڑے فائدے ہیں. تقوی سے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کو بزرگی ملتی ہے، انسان کو عزت ملتی ہے. انسان کو عزت جھوٹ بولنے میں نہیں، انسان کو عزت چودراہٹ کمانے میں اور ساہوکاریت کمانے میں نہیں ملتی ہے. عزت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن پڑھیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اللہ کی نظر میں باعزت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ بزرگی اس کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں، جب حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے جو سب سے بڑی بات کہی تھی وہ یہی بات کہی تھی، کلکم من آدم وآدم من تراب. اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، تم سب مٹی کے ہو، یعنی تم سب مٹی سے بنے ہو، مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی بھی عرب کے رہنے والے کو کسی عجمی پر اور کسی عجم کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر، کسی بھی کالے کو گورے پر اور کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی بزرگی نہیں ہے. الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. تقوی والے کو بزرگی حاصل ہے، متقی اور پرہیزگار کو بزرگی حاصل ہے. اللہ کی نظر میں بڑا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہو، ایک آدمی خود تہجد گزار بھی ہو، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہ چھوڑتا ہو، اس کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہ ہوتی ہو میرے بھائیو، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں کہہ سکتا. اللہ کی نظر میں بڑا ہے لیکن وہ خود نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بڑا ہوں، اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں روزے رکھتا ہوں، اس لیے کہ میری فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹتی ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. وہ آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، اس کی تہجد بھی قبول ہو رہی ہے یا نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ساری عبادتیں اٹھا کر دیکھو گے تو اس کا تعلق تقوی سے، اس کا تعلق اخلاص سے ہے. نماز لے لیجیے آپ، نماز اگر آپ تقوی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو قبول. اور اگر اس لیے پڑھتے ہیں کہ جمعرات سنیچر کو غائب، اتوار کو غائب، سوموار کو غائب، منگل کو غائب، بدھ کو غائب، جمعرات کو غائب، اور جمعے میں ہم پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہیں سعودی عرب کا رومال ڈال کر، جنت الفردوس لگا کر، اور پوچھا گیا کہ تم پورے ہفتے مسجد میں نہیں دکھتے ہو، جمعے کے دن آ گئے، تو کہنے لگو کہ ارے صاحب جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے، بڑا کمینہ ہے جمعے. تو اس میں بھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، اور وہ بھی ہم یہ سوچ کے مسجد میں آئے کہ اگر یہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گاؤں میں بڑی پھرتو ہوگی میری، لوگ کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. اب آپ خود بتائیے اور فیصلہ کر کے دیکھیے، کیا یہ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا گاؤں والوں کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ نماز تقوی سے خالی ہو گئی. اب جو آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے یا گاؤں والوں کے دکھانے کے لیے آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، ایسی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من صلی یرائی فقد اشرک. جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کس طریقے سے ایک اتنی بڑی عبادت شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہی رکوع جو اللہ کے لیے تھا، یہی قیام جو اللہ کے لیے تھا،
یہی سجدہ جو نماز میں اللہ کے لیے تھا، اگر آپ یہ سوچ کر مسجد میں آئے کہ گاؤں والے کیا کہیں گے کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اب یہی قیام گاؤں والوں کے لیے ہو گیا، یہی رکوع اب گاؤں والوں کے لیے ہو گیا، یہی سجدہ اب گاؤں والوں کے لیے ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ کی عبادت اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی جلدی شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کی۔ آپ روزے کا معاملہ لے لیجئے، روزے کا معاملہ، روزہ کیا ہے اور روزے کی فرضیت کا مقصد ہی تقویٰ بتایا ہے۔ قرآن کی آیت ہر مقرر، ہر خطیب جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا آپ کو مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمانوں والو، تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ نماز کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی آ جائے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کا تعلق تقوی سے ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بہت بڑا امیر اور بہت بڑا دولت مند جہنم میں سب سے پہلے جا رہا ہے، شہید جہنم میں سب سے پہلے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ جہاد جیسی عبادت کہ انسان کے قتل ہوتے ہی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لیکن ایسا آدمی بھی جہنمی ہو جاتا ہے اگر اس کے دل میں یہ تصور آ گیا کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ اسے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ اسے میدان جنگ میں بہت بڑا لڑنے والا کہیں۔ یہ جہاں تصور اس کے اندر آیا، یہ بیچارہ اپنا گھر چھوڑنے والا، اپنی جائیدادیں قربان کرنے والا، اپنی زمین اور جائیداد، گھر اور مکان اور بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان نچھاور کرنے والا، یہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، صرف اتنی سی بات پر کہ اس کے دل میں یہ تصور آ گیا کہ کیا کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں اور بہت بڑا جنگ لڑنے والا اور جنگجو کہیں۔ اتنا سا تصور آیا اور جہنم میں چلا گیا۔ کیوں؟ تقویٰ نہیں رہا۔ ہم اپنے گریبانوں کے بٹن کھولیں اور جھانکیں اور دیکھیں، بہت بڑا دولت مند جو صدقہ کرتا، خیرات کرتا، زکات دیتا، لٹاتا، غریبوں پہ سب کچھ نچھاور کرتا، لیکن صدقہ سب کو دکھا کے دے رہا ہے، جبکہ حکم یہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ یعنی اگر باپ دے رہا ہے تو بیٹے کو بھی پتہ نہ چلے، شوہر دے رہا ہے تو بیوی کو پتہ نہ چلے، ماں دے رہی ہے تو بیٹی کو پتہ نہ چلے، بیٹا صدقہ کر رہا ہے تو باپ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے تقوی کے نام پر، کیا ہوتا ہے صدقہ و خیرات کے نام پر؟ رمضان میں دیکھ لیجیے اور نہ دیکھا ہو تو ہم آپ کو دکھائیں گے، مجبوری ہے ہم نام نہیں لے سکتے اور اس شہر کا بھی نام نہیں بتا سکتے۔ اپنے گھروں پر رمضان کے مہینے میں ایک فکس تاریخ پر غریبوں کی بھیڑ لگواتے ہیں لوگ، اور عورتوں کو ساڑیاں بانٹتے ہیں، مردوں کو لنگی اور بنیانیں اور چادریں اور ایک ایک کپڑا دیتے ہیں کہ عید پہ پہن لینا۔ رمضان کی آخری راتوں میں اس طریقے سے یہ دیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو عورت جس کو ساڑی یا سوٹ دیا جا رہا ہے، میرے بھائیوں وہ نہیں چاہتی کہ میری تصویر لوگوں کے سامنے آئے، لوگ مذاق اڑائیں،
وہ بیچاری مجبور ہے، نہیں چاہتی ہے، لیکن کیمروں میں بند کر کے موبائلوں میں فوٹو کھینچ کھینچ کر واٹس ایپ پہ شیئر کیا جاتا ہے کہ آج میں نے 500 غریب عورتوں کو کمبل دیے ہیں، ہم نے 500 غریب عورتوں کو ساڑی بانٹی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کریں آپ اخلاص کے نام پر کس طریقے سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ و صدقے و خیرات کے نام پر آپ ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں۔ تو روزے کا تعلق بھی تقوی سے، صدقہ و خیرات کا تعلق بھی تقوی سے، ابھی قربانی گئی ہے اس کا تعلق بھی تقوی سے۔ لیے ہوں گے بکرے، آپ نے کھینچی ہوں گی فوٹو، آپ نے شیئر کیا ہوگا اور لوگوں نے پوچھا ہوگا گروہ میں کتنے کا لیا صاحب؟ 25,000 کا، 30,000 کا، 35,000 کا چلا ہوگا گروہ پہ یہ سب کچھ، لیکن قرآن نے صاف طور پہ کہہ دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو بس تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کو تو صرف خلوص پہنچتا ہے۔ تم نے کس نیت سے قربانی کی، کس خلوص کے ساتھ تم نے قربانی کی، کس تقوی کے ساتھ تم نے قربانی کی، اللہ کو بس تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہے تقویٰ ہماری زندگیوں میں؟ ہم غور کریں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، کتنا باڈی بلڈر ہو نہیں دیکھتا، تمہارا وزن کتنا ہے نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے بھی خوبصورت ہو، تمہارا حسن و جمال حضرت یوسف سے نہیں بڑھ پائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام حسن کے پی کر حسن و جمال کے پی کر، لیکن حالت کیا ہوئی؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، حسن کسی کام نہیں آیا، چند کھوٹے سکوں میں حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا۔ اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں اور تم کس دل سے وہ عمل کر رہے ہو، تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں، دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ فالقاتل والمقتول في النار، مسلم کتاب الجہاد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ صحابہ نے پوچھا حاضر قاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا، وہ تو مارا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، وہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں۔ قتل کیا نہیں ہے اس نے، لیکن جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے دلوں کو صاف کیجئے، تقوی سے مزین کیجئے، تقوی اپنی ذات سے شروع کیجئے اور پھر بیوی اور بچوں تک آئیے اور پھر سماج میں آئیے۔ تقوی یہ دیکھیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا پہن رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، اس میں آپ کا تعلق کیا ہے۔ آئیے اور چلیے چند واقعات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں جس سے ہمارے ایمان تازہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں آئیے، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں
اپنی کسی بیوی کے ساتھ، غالباً شاید وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے آواز دی اپنی لونڈی کو، اپنی کام کرنے والی خادمہ کو آپ نے آواز دی، وہ دروازے کے باہر تھی، حجرے کے باہر وہ لونڈی تھی اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی۔ آپ نے پھر دوسری آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی۔ آپ نے تیسری بار بھی اس لونڈی کا نام لے کر اس کو بلایا، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی۔ اللہ کے رسول سمجھے شاید وہ یہاں ہے نہیں، تو کہا اے ام سلمہ ذرا باہر نکل کر دیکھو کہاں چلی گئی، مجھے ضرورت ہے، کچھ کام ہے اس سے، ذرا بلاؤ تو اس کو، وہ کہاں چلی گئی۔ حضرت ام سلمہ نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ تو دروازے کے باہر ہی بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے۔ فرمایا کیا تم نے نبی اکرم کی بات کو نہیں سنا؟ 3 مرتبہ آوازیں دی، کیا تمہارے کانوں میں وہ آواز نہیں آئی؟ اس نے کہا میں نے سنا تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر لیا، کہا جاؤ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی ام سلمہ اے اللہ کے نبی، اس نے آپ کی تینوں آوازیں سن لی پھر بھی یہ نہیں آئی۔ آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کیا تم نے میری پہلی آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی۔ دوسری آواز سنی تھی؟ فرمایا ہاں۔ تیسری آواز بھی تمہارے کانوں سے ٹکرائی؟ کہا ہاں۔ منظر دیکھیے اور مسئلے نکالو گے تو کتنے نکلیں گے۔ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی آپ ام سلمہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس سے تحقیق کر رہے ہیں۔ تقوی کا تعلق دیکھیے، آپ کسی کی سنی سنائی ہوئی باتوں پر فوراً آج ہم آ جائیں اور بھڑک اٹھیں نہیں، جب تک جس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اس سے تصدیق نہ کر لیں۔ آپ کو بھڑکنا نہیں چاہیے، آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول پھر بھی اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تیرے کانوں میں میری پہلی آواز آئی؟ اس نے کہا جی۔ کیا تو نے میری دوسری آواز بھی سنی؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا میری تیسری آواز بھی تیرے کانوں سے ٹکرائی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا پھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے پھر سر نیچے کر لیا کیونکہ اب اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ آپ نے کہا اے لڑکی ذرا تجھے اس کی سزا ملے گی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کی نبی اس کو سزا دیجیے، اگر آپ ڈھیل دیں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی، آپ ڈھیل دیں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک نبی کے کان میں مسواک لگی ہوئی تھی، اکثر آپ مسواک اپنے کان میں لگا لیا کرتے تھے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا مسواک کر لیا کرتے تھے اور پھر مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ آپ اکثر نمازوں میں مسواک کے پابند تھے، آپ کی وہ مسواک اپنے کان میں لگی رہتی تھی، وہ مسواک آپ نے اپنے کان سے نکالی اور آپ اس لونڈی کے قریب وہ مسواک لے گئے اور آپ نے وہ مسواک کانधों تک تان لی اور اس طریقے سے اس کی پیٹھ پر، اس کے کاندھے پر وہ مسواک مارنے والے تھے، ایسے کر کے تان کر اس کو جو یوں مارنے والے تھے۔ آپ نے مسواک اور اپنے اس لڑکی کی پیٹھ، اس لونڈی کی پیٹھ اور اپنے کاندھے کے بیچ میں اس مسواک کو روک لیا۔ آپ نے اس کی پیٹھ سے 1-2 بالش پہلے ہی اس مسواک کو روک لیا اور پھر آپ نے اس کو نہیں مارا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لولا القوت لاوجعتک بهذا السباق، اے لونڈی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرا اس مسواک سے تجھے مارنا تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے تجھے سزا دیتا، اس مسواک سے تجھے مارتا، لیکن اس لیے اس مسواک سے میں تجھے نہیں مار رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ
میری دی ہوئی سزا کہیں تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن تو اللہ کے دربار میں میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کر دے۔ اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، اپنے نوکروں پر ظلم کرنے والوں، اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرنے والوں، اپنے سے نیچے لوگوں پر ظلم کرنے والوں، ذرا سوچو اے امیروں، چودھری اور ساہوکاروں، غریبوں پر ظلم کرنے والوں، ذرا سوچو یہ اس ہستی کا حال ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لولا القوت لاوجعتک بہذا السواک، میری دی ہوئی سزا کہیں تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور کہیں قیامت کے دن تو میرے خلاف رب کے دربار میں مقدمہ نہ کر دے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں اور تجھے سزا نہیں دے رہا ہوں۔ اس واقعے کی روشنی میں ہر آدمی اپنے گریبانوں میں ٹٹولے اور جھانکے اور سوچے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے جواب نہیں دینا ہے؟ ارے آپ اگر کسی کے اوپر مالک ہیں تو آپ کے اوپر بھی کوئی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تصور کریے، اس لیے اللہ کے رسول کے تقوی کا یاد تھا کہ انتقال کے وقت بھی آپ کی زبان سے آخری جملے جو نکلے، آخری ورڈ جو نکلے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے سے نیچے لوگوں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جتنی قدرت تم کو ہے ان کے اوپر، اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ رب العالمین کو تمہارے اوپر ہے۔ دیکھو ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کے اوپر ایک طرف اللہ کے حکم سے جوڑ رہے ہیں نماز پڑھتے رہنا، اور اس کے بعد حقوق و لباس سے جوڑ رہے ہیں کمزوروں پر ظلم نہ کرنا، اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کریے تقوی کا یہ تعلق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں اس دعا کو پڑھتا رہوں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہوں، اپنے گناہ کی معافی۔ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے کوئی دعا، مجھے بتائیے کوئی وظیفہ، مجھے بتائیے کوئی منتر، مجھے بتائیے کوئی دعا جس کو میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہوں، اور کس تعلق سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، اپنے گناہ کی مغفرت مانگتا رہوں۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھلائی، اے ابو بکر تم یہ دعا کو پڑھتے رہو۔ یہ دعا کے الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا تم پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کو ہم درود شریف کے بعد نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو بتائی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کو جو دعا بتائی وہ دعا آپ نے یہ بتائی، اے ابو بکر یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ظلم تو نفسی کہہ دیتے کافی تھا، ظلمن کثیرہ مفعول مطلق کی شکل میں ایک اور تاکید، ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ، اے اللہ میں نے ظلم ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ظلم کر ڈالا، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں
ہم اور آپ غور کریں ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. وہ ابو بکر جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا, اے ابو بکر تم جنتی ہو, ابو بکر تم جنتی ہو, جن کے پاس جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ موجود ہو, وہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتائیے, اور وہ دعا بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے اپنی نفس کے اوپر, میں نے اپنی ذات کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے, وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. ہم غور کر رہے ہیں کون کہہ رہا ہے میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں؟ ابو بکر جیسی شخصیت. کیا گناہ کا تصور ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابو بکر سے گناہ ہو سکتا ہے یا ابو بکر گناہگار ہے؟ نعوذ باللہ. تصور کرو ابو بکر کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھ رہے ہیں, اور ہمیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنا بھی کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم نماز میں ہی یہ دعا مانگیں. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, پھر فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ, اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے. اپنے پاس سے بخش دے کا مطلب اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے, اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف کر دے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری عبادات, میری نمازیں, میری روزے, میرے تقوی, میری پرہیزگاری اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں, اس لائق نہیں جو مجھے جنت میں لے جا سکیں. تیرا احسان اتنا ہے اے اللہ, جب تک تیرا رحم و کرم نہ ہوگا میں جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اپنے رحم و کرم سے بخش دے. وَارْحَمْنِي, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, مجھے اپنے پاس سے بخش دے. یہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ ہے, اور تقوی کا عالم یہ تھا, اور سنیے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کا ایک غلام تھا جو مزدوری کر کے لاتا تھا, اور ابو بکر اس کی مزدوری جو لاتا تھا کر کے اسی کی مزدوری میں سے کچھ کھاتے تھے. کوئی میرا غلام, اب تو غلام چلتے نہیں ہیں, اگر کسی کو میں نے خرید لیا وہ میرا غلام ہے اور وہ محنت کر کے لا رہا ہے تو اس کی کمائی میری کمائی ہوئی, کیونکہ وہ میرا غلام ہم نے خریدا ہے, تو اس کی کمائی اس کی محنت میں سے ہم کھا سکتے ہیں, جائز ہے ہمارے لیے. ابو بکر صدیق وہ روز محنت کر کے لاتا تھا کما کے, اور ابو بکر صدیق کے سامنے رکھ دیتا تھا, اور ابو بکر صدیق اس میں سے کھاتے تھے. اور ایک دن جلدی آ گیا, بخاری کی روایت, کچھ کھجورے لے کے آیا کھانے کی, کچھ چیز لے کے آیا, اور ابو بکر صدیق نے اس میں سے کھا لیا. اور غور کریے گا, ہم اور آپ سب یہاں پر اس حمام میں, ہم جیسے مولوی بھی ننگے ہیں اور آپ بھی. میرے بھائیوں سنیے, ابو بکر صدیق نے جب کھجور کھا لیا, کوئی کھانے کی چیز تھی, جب ان کے پیٹ تک پہنچ گئی, تب غلام نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا ہے, یہ کیا کھایا ہے آپ نے؟ کہا تم محنت کر کے لاتے ہو, وہی کھایا ہے میں نے. فرمایا نہیں, آج میں نے محنت ہی نہیں کی, آج کوئی مزدوری نہیں کی, آج مجھے کسی شخص نے یہ گفٹ دیا تھا, میں لے کے آیا, اور اس نے بھی مجھے گفٹ ایسے نہیں دیا, میں نے اس سے کوئی کہانت گڑھی تھی, کوئی کہانی بنا سوار کر پیش کی تھی, آج وہ سچ ہو گئی. اسی کا تحفہ لے کر وہ آیا تھا, اور اس نے وہ تحفہ مجھے دیا تھا, میں وہی لے کر آیا تھا. فتح الباری میں حافظ احمد بن حجر نے لکھا ہے کہ اس نے کسی شخص کی بیوی کو دیکھ کر کہا تھا, 7-8 مہینے کا حمل تھا اس کی بیوی کے پیٹ میں, اس نے اس کی بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر کہا تھا یہ تمہاری بیوی ہے؟ کہا اچھا بھابھی ہے میری. کہا کہ جاؤ تمہیں لڑکا ہوگا. تو اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہانت کرتے ہوئے کہا رے
میں تو اڑتی ہوئی چڑیوں کے پر گن لیتا ہوں، میں تو پیٹ دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس میں لڑکی ہے کہ لڑکا، جاؤ تمہیں لڑکا ہوگا۔ تو آج اس کو لڑکا ہی ہوا، میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور وہ لگ گئی نشانے پر۔ آج وہ مجھے تحفہ کھجوروں کا یہ کھانے کی چیز لے کر آیا میرے پاس، میں نے کوئی محنت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو نجومیوں اور کاہنوں والی بات ہوئی ہے، یہ تو چیز تم نے جو کی ہے اس کو بتائی، یہ تو پھر حرام ہے اور میں نے تو حرام لقمہ کھا لیا ہے۔ پھر اسی کو حکم دیا جاؤ پانی لے کر آؤ، وہ پانی لے کر آیا۔ ابو بکر صدیق نے پانی پیا، منہ میں پیٹ بھر کے پانی پیا اور اپنی انگلیاں ڈال کر قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر انگلی ڈالی اور پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا کھجور تھا وہ باہر نکلا، اور اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ اب سارا کھجور میرے پیٹ سے نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ پردہ نکل جاتی ہے کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا، یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، جو لوگ آج اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام، وہ یقین کر لیں کہ ان کے دل پورے کے پورے سیاہ ہو چکے ہیں اور کالے ہو چکے ہیں۔ اور جب انسان کا دل پورا کا پورا کالا ہو جائے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا۔ ابو بکر صدیق نے دھوکے سے کھجور کھا لیا، اس کو بھی نکال دیا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، دودھ لے کر آؤ۔ جب دودھ لایا گیا انہوں نے ایک گھونٹ ہی دودھ کو پیا تھا، صرف ایک گھونٹ پی گئے۔ اس کے بعد گلاس یا پیالے کو واپس کرتے ہوئے فرمایا اس دودھ کا مزہ عجیب سا ہے، اس دودھ کا ٹیسٹ عجیب سا ہے، مجھے اس دودھ کے بارے میں بتاؤ کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ صدقے کے اونٹ ہیں، ان اونٹوں کو دوہ کر دودھ لایا گیا تھا، اور صدقہ صاحب حیثیت پر حرام ہے، نہیں استعمال کر سکتا، نہیں کھا سکتا، اس کا تعلق صرف غریب سے ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ پانی لاؤ، اور اس کے بعد میں پانی پی کر قے کر دیا، اور اس دودھ کے ایک لقمے کو، ایک گھونٹ کو جو پیا تھا اس کو بھی باہر نکال دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک گھونٹ پیا تو اس کا ٹیسٹ بتا دیا کہ یہ کیسا ہے۔ آج ہماری زبانیں کیوں نہیں بتاتی ہیں کہ ہم نے جو کھایا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ اور آج ایک اور بات بتا دوں آپ کو، سن رہے ہو تو غور سے سنیے گا، حرام چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ حرام چیز تو چھوڑنا ہے، وہ تو ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ حرام چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نام ہے شک و شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دینے کا۔ آپ کے پاس 100 روپے آئے لیکن شک ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا، حلال کا ہے یا حرام کا، اس میں حلال ہونے کا امکان بھی ہے لیکن حرام ہونے کا شک بھی ہے، ایسی صورت میں اس کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا اگر کسی شخص نے 10 روپے کی کوئی قمیض خریدی اور ان 10 درہم میں 1 درہم شک و شبے کا تھا، حرام کا نہیں، شک و شبے کا، جس میں حلال ہونے کا بھی امکان ہے،
لیکن شک و شبے کا ملا دیا 9 درہم تو حلال کے 1 درہم شک و شبے کا جو اس پہ ملا دیا گیا، اور آپ نے 10 درہم کی قمیص خرید لی. جب تک وہ قمیص آپ کے جسم پر رہے گی آپ کی کوئی نماز اللہ رب العالمین کی قبول نہیں ہوگی، نہ فرض نہ نفل نہ سنت. میرے بھائیوں، یہ حال تو شک اور شبے والی چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. اور اس کی دلیل چاہیے تو صحیح بخاری کے اندر دلیل ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب غور کرنا، صحیح بخاری کی روایت، عدی بن حاتم سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک معلم کتا ہے جس کو سکھایا گیا شکار پر کیسے جائے گا، کیسے شکار کرے گا، اس کو شکار کرنا بتایا گیا. معلم کتا ہے، اس کو سکھایا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، سب کچھ اس کو سکھا دیا گیا اور بتا دیا گیا ہے. اور معلم کتے کو اگر بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے اور وہ کوئی حلال جانور کا شکار کر کے اس کو مار ڈالے تو وہ جانور جس کا شکار اس نے کیا ہے وہ حلال ہے، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ کہہ کے اس معلم کتے کو چھوڑا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا عدی بن حاتم نے، اے اللہ کے رسول، ہم معلم کتے کو جب بسم اللہ کہہ کر چھوڑتے ہیں اور وہ کسی جانور پر جب جھپٹتا ہے، حلال جانور کا جب شکار کرتا ہے، اسی بیچ ایک اور کتا غیر معلم آ جاتا ہے. اب دونوں کتے اس شکار پر جھپٹتے ہیں اور شکار مر جاتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو میرے معلم کتے نے مارا ہے یا باہر سے آئے ہوئے اس غیر معلم کتے نے اس کا شکار کیا ہے. اے اللہ کے نبی، اب میں اس کے گوشت کو کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عدی، اگر تمہیں یہ کنفرم ہے کہ بسم اللہ کہہ کر معلم کتے کو تم نے چھوڑا، شکار اسی نے کیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اس مرے ہوئے جانور کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس شکار کا جانور حلال ہے، وہ مرا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ تم نے اس پر اپنا کتا بسم اللہ کہہ کر چھوڑا ہے. لیکن تمہارے کتے کے ساتھ دوسرا کتا بھی شامل ہو گیا اور وہ غیر معلم کتا تھا اور اس نے شکار کیا دونوں نے. اب پتہ نہیں کس نے مارا ہے اور کس نے نہیں مارا، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، تمہارے لیے جائز نہیں. پتہ یہ چلا کہ شبے والی چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، شبے والی چیز کو چھوڑ دینے کا نام پرہیزگاری ہے. ارے حرام چیز تو حرام ہے، یہاں شبے والی چیز کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. اب ہم اور کریں، جان بوجھ کے حرام کھا رہے ہیں، کہاں کا تقویٰ ہے؟ ہمیں معلوم ہے کتنے لوگ حج کرنے گئے، آپ کے گاؤں سے بھی گئے ہیں نا، گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ یا آپ سوچئے کہاں سے گئے، پوچھو. حج کرنے تو جا رہے ہو، اپنی بہن کا حق ادا کیا، اپنی بیٹی کے بارے میں وصیت کی کہ نہیں کی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد کتاب و سنت کے مطابق جس کا جتنا حق ہو میری وراثت اور زمین اور جائیداد میں سب کو دے دینا؟ باپ اپنے بیٹیوں کا حق مارے بیٹا، سمجھ لیا کر دی، شادی ہو گئی، بس دے تو دیا 2 4 5 10 لاکھ کا جہیز، اب کیا اب زمین اور وراثت بھی دیں گے اس کو؟ آپ کی بیٹی آپ کی وراثت سے بھی حقدار ہے، اور آپ کے بیٹوں کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو آپ کے بیٹوں کی وراثت سے بھی اس کو بہن ہونے کی حیثیت سے اس کو حصہ ملے گا. اس کا حصہ مار کر آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہوگا. میرے بھائیوں، اگر کسی کا حق مار کر آپ حج کر رہے ہیں تو حج کے میدان میں بھی آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، اور کوئی آپ کو آپ کے حج کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہوگی. حج ایسی چیز طلب کرتا ہے جو پاک اور صاف ہو. کسی کا حق مار کر آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہمارا حج اللہ رب العالمین کیا قبول ہو گیا؟ اٹاوا میں ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا بیچارہ، رمضان کے مہینے میں ہم سے مسئلہ پوچھ رہا تھا، شاید ہم نے بتایا ہوا آپ کو کہ نہیں بتایا، کہ مولانا صاحب روزے کی حالت میں کلی کرتا ہوں، ایسے
جب تو زبان میں تھوڑا سا پانی لگا رہتا ہے، کیا وہ پانی تھوک نکلنے کے ساتھ ساتھ وہ زبان کا لگا ہوا پانی پیٹ میں چلا جائے تو کیا روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میرے بھائیوں، میں بھی ہل گیا، اتنا اہم مسئلہ پوچھنا، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ شام تک جب اس کا بایو ڈاٹا نکالا تو پتا چلا کہ اس کی بہن میرے گھر پہ آ کے کہنے لگی، مولانا نمبر 1 کا وہ بدماش بے ایمان اور کمینہ آدمی ہے، وہ ابھی تک اپنی بہنوں کا حق نہیں لے رہا ہے۔ ایسے آدمی کے ایسے مسئلوں پر آپ جاتے ہیں اور اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا، وہ بہت بڑا پارسا بنتا ہے، متقی نہیں ہے، وہ بہت بڑا بے ایمان آدمی ہے، بے ایمان۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کریں آپ، ہم اور آپ سب سوچیں کہ تقوی کس شریعہ کا نام ہے۔ بہت آسان سمجھ لیا ہے، ہم سمجھ نماز پڑھ لی تقوی ہو گیا، ہم پر پرہیزگاری نہیں۔ آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے بندوں کا حق مارا تو آپ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا سوچئے، قاضی بشیر کی بہن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، اور سنو تقوی کسے کہتے ہیں۔ قاضی بشیر کی بہن ایک بوڑھی عورت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتی ہے کہ امام صاحب، میں رات کے اندھیرے میں بھی چرخہ چلاتی ہوں اور دن کے اجالے میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، لوگوں کا سود کاٹتی ہوں۔ آپ لوگ تو انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ چرخہ کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں اٹاوا میں تو آج تک چرخہ چلتا ہے، ہم لوگ تو پاور لوم اور ہینڈ لوم مشینیں آج تک لگائے ہوئے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں جو ہم لوگوں کا اصل پیشہ ہے، اچھی طریقے سے سود پھرانا اور سود کو کاٹنے کو اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں۔ تو وہ چرخہ چلاتی تھی، دوسروں کا سود کاٹتی تھی، اور دن کے اجالے میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی۔ قاضی بشیر کی بہن بوڑھی عورت آتی اور کہتی ہے، امام صاحب دن کے اجالے میں بھی، سورج کی روشنی میں بھی میں چرخہ چلاتی ہوں، اور رات کے اندھیرے میں بھی جب چراغ جلا کر چرخہ کاٹتی ہوں تو کسٹمر سے، گراہک سے کیا میں دونوں کی قیمت ایک لوں یا اس میں فرق کر دوں؟ کیونکہ دن کے اجالے میں میرا کوئی تیل خرچ نہیں ہوتا، سورج کی روشنی میں میں چرخہ کاٹتی ہوں، سور کاٹتی ہوں، تیل نہیں خرچ ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں میں چراغ جلا کر، جس میں میرا تیل بھی خرچ ہوتا ہے، پھر میں چرخہ چلاتی ہوں، تو جن کا سود میں رات میں کاٹتی ہوں ان سے کچھ زیادہ پیسے لوں، اور دن کے اجالے میں میں جو سود پھراتی ہوں تو کیا میں رات کے کسٹمر سے کم ان سے پیسہ لوں؟ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، دونوں کی قیمت میں ایک لوں یا الگ الگ کر دوں؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ تب تو تمہیں دونوں کی قیمت الگ الگ کرنا پڑے گی، کیونکہ دن کے اجالے میں تمہارا تیل خرچ نہیں ہوتا ہے، جتنا پیسہ تم ان سے لیتی ہو اس سے زیادہ تھوڑا پیسہ ان سے لیجئے جو رات کی تاریکی میں جن کا سود کاٹتی ہو، جس میں تمہارا تیل بھی خرچ ہوتا ہے۔ اگر دونوں کا ایک ہی قیمت لوگی، دونوں سے ایک ہی پیسہ لوگی، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں تمہیں کہیں اس کا حساب و کتاب نہ دینا پڑے۔ وہ بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی، امام صاحب آج سے میں دونوں کی قیمتوں میں فرق کروں گی، میں رات میں سود جن کا کاٹتی ہوں ان سے تھوڑا پیسہ بڑھا دوں گی، اور دن کے اجالے میں جن کا سود کاٹتی ہوں ان سے میں اتنا ہی لوں گی۔ اور اس کے بعد وہ جانے لگی۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کو، اس بڑھیا کو دیکھتے رہے، لوگوں سے پوچھا آج کے اس دور میں ایسی نیک خاتون، ایسی بوڑھی عورت، اللہ سے اتنا ڈرنے والی عورت کون ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ بیٹی کس کی ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مشہور قاضی بشیر کی یہ بہن ہے، جو قاضی تھے جنہوں نے بہت دنوں تک انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے سنائے۔ یہ قاضی بشیر کی بہن ہے، بہت بڑے وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ انہی کی بہن ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو تقوی کا تعلق، کیا آج کے اس دور میں ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ دن کے اجالے میں ہم جو کام کر رہے ہیں ان سے کتنی مزدوری لینا چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں جس میں لائٹ جلتی ہے، بجلی کا
بل بھی زیادہ آ رہا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو کیا دونوں کی قیمت ایک ہی ہونی چاہیے؟ مزدوروں کی مزدوری ایک ہونی چاہیے، یا ہم جن کے ہاں کام کر رہے ہیں کیا ایک ہی مزدوری لینا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ ذرا علامہ شبلی کی وہ کتاب سی الفاروق اٹھائیے جس میں واقعہ نقل کیا گیا ہے میرے بھائیوں کہ حضرت عمر فاروق رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور ایک گشت کرتے ہوئے جھونپڑی سے آواز آ رہی تھی، وہ کان لگاتے ہیں، اس میں ماں کہہ رہی تھی بوڑھی عورت، بیٹی کافی رات ہو گئی ہے، موقع اچھا ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ اور بیٹی کہہ رہی تھی امی جان حضرت عمر فاروق کی منادی نہیں سنی؟ جو دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا گیا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ بڑھیا کہنے لگی ماں بیٹی اس وقت حضرت عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں، جاؤ پانی ملا دو ورنہ تیری شادی ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق ابھی کھڑے ہیں، ماں نے کہا کہ اس بیٹی نے کہا بچی نے ماں میری شادی کی فکر مت کرو، کہا بیٹی میں جو کہہ رہی ہوں کرو، عمر نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ماں عمر کے رب سے ڈر۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور گھر کا نمبر نوٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صبح ہو کر اپنے علم و قاصد سے ماں بیٹی دونوں کو بلواتے ہیں، ماں بیٹی دونوں حاضر، کہا بتاؤ کل پانی ملایا تھا یا نہیں ملایا؟ بڑھیا سمجھ گئی معاملہ بڑھ گیا ہے، اور دونوں کی گفتگو سننے کے بعد ماں نے جواب دیا کہ اس بیٹی کی وجہ سے میں پانی نہیں پلا سکی، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے پانی ملانے کے لیے کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے بوڑھی ماں تمہاری بیٹی کا کہیں رشتہ ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا عمر فاروق اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے، میں امیر المومنین ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لڑکیوں میں 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، حسب و نسب، مال، حسن و جمال اور دینداری، لہذا تربت یداک، تینوں چیزیں دیکھنے والوں کو اللہ کے نبی نے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دینداری دیکھ کر شادی کرو، فاصبر بذات الدین، دینداری کو دیکھ کر شادی کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ میں نے تیری لڑکی کے اندر اللہ کا ڈر دیکھا ہے، حقیقت میں جو عمر سے نہیں بلکہ عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں آئے ہیں کہ عمر سے نہیں، عمر کے رب سے ڈر۔ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تیری لڑکی کی یہی آواز مجھے بے حد پسند آئی ہے، جس کے دل میں عمر کا نہیں عمر کے رب کا ڈر ہے، اسی لڑکی کو میں پسند کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا تقویٰ اور یہ تھی پرہیزگاری۔ ہم اور آپ غور کریں، ذرا اندازہ لگاؤ، عبداللہ ابن دینار، حضرت عمر فاروق، یہ دونوں جنگل کا سفر کر رہے ہیں اور جنگل میں بھوک لگتی ہے تو ایک چرواہے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے چرواہے بغنی شاہتن، ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری میرے حوالے کر دو، مجھے دے دو۔ چرواہے نے کہا یہ بکری میری نہیں میرے مالک کی ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا میں اس بکری کی کھال اتار کر تجھے دے دوں گا، اسی میں خون لگا کر تو اپنے مالک کو دے دینا اور کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، تیرا مالک تو اس سے کچھ نہیں بولے گا، جنگلوں میں تو آئے دن یہ ہوتا رہتا ہے، بھیڑیا حملہ کر دیتا اور کوئی بکری مار دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون ہے، لیکن بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا دے رہے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا قطعی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا ارے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تو کیا ہوا؟ وہ چرواہا چیخنے لگا فائن اللہ فائن اللہ،
آئے اجنبی آدمی، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے بچوں گا؟ فائن اللہ، فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر میں اللہ سے کیسے بچوں گا؟ حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس وقت کچھ نہیں بولے۔ صبح ہو کر دربار خلافت میں اس کو اور اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اس چرواہے کو مجھے خریدنا ہے جو تمہارا غلام ہے۔ کہا نہیں، اس سے مجھے بڑے فائدے ہیں۔ کہا تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ اس نے جتنی قیمت مانگی، حضرت عمر نے بیت المال سے وہ قیمت ادا کر کے اس چرواہے کو اس کی غلامی سے آزاد کروا کے چھوڑوایا اور آزاد کر دیا اور کہا جاؤ اللہ کے اس کلمے اتق اللہ میں، اللہ سے ڈر، اس جملے نے تمہیں یہاں کی غلامی سے آزادی دلوائی ہے۔ اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو یہی کلمہ تمہیں کل قیامت کے دن جہنم سے بھی آزادی دلوا دے گا۔ بس یہی خوف اپنے اندر اللہ کا اپنے اندر پیدا کرتے رہنا۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کا وہ دور یاد کرو کہ کل عید ہے اور آج بیٹے کے پاس، چھوٹے بچے کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں نے کہا آپ پرانے کپڑے پہن لینا، میں پرانے پہن لوں گی، بچے کے لیے تو کپڑے کا انتظام کرو، کل پڑوسیوں کے بچے اچھے کپڑے پہنیں گے اور ہمارے بچے کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو۔ کہا بیوی تمہیں معلوم ہے بیت المال سے مجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ کہا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو۔ لیٹر لکھا عمر ابن عبدالعزیز نے، اے بیت المال کے خزانچی، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، اگلے مہینے میں نہیں لوں گا، اگلے مہینے کی تنخواہ میں کاٹ لینا۔ ادھر سے لیٹر کے جواب میں دوسرا جواب آتا ہے۔ جب وہ جواب عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں آیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی ہو تو بچے کا کپڑا لائیے، میں رات ہی میں کاٹتی ہوں، اس کا کپڑا بناتی ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، ہمارے کیشیئر نے اور خزانچی نے تنخواہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فرمایا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور کیشیئر آپ کا حکم نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیکھو، بیوی میرے کیشیئر نے جواب میں یہ لکھا ہے امیر المومنین آپ کا حکم سراہوں پر، آپ نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے لیٹر میں لکھا ہے اگلے مہینے کاٹ لینا، لیکن مجھے جس بات کا جواب چاہیے کہ اگر اگلے مہینے تک آپ انتقال کر گئے، اس دنیا میں زندہ نہ رہے، تو یہ 1 مہینے کی تنخواہ جو آپ کے پاس ایڈوانس جا رہی ہے یہ کون واپس کرے گا؟ یہ آپ کا مال نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ اس 1 مہینے کی تنخواہ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1 مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں؟ اگر 1 مہینے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ تنخواہ واپس کون کرے گا؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس کا ضمانتی پیش کیجیے۔ اے میری بیوی، میں اپنے کسی ضمانتی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں میرے انتقال کے بعد اس نے ضمانت کو دیا بھی یا نہیں دیا۔ قیامت کے دن میں جب بے جواب دہ ہو جاؤں گا، میں اپنے بچے کو پرانے کپڑوں میں دیکھنا گوارا کر لوں گا، لیکن 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لینا میں گوارا نہیں کروں گا۔ یہ کون سا تقویٰ تھا؟ یہ کون سی پرہیزگاری تھی؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ذرا سوچنا چاہیے۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے جن کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، پیٹ میں حمل ہے، پیٹ میں حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، بیوی کو 4 دن سے کھانا نہیں ملا ہے، بیچاری بھوکی ہے۔ اطباء اور حکماء یہ کہتے ہیں بیوی جو کھائے گی وہ بچے کو لگے گا۔ جب بیوی کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو بچہ پیٹ کے اندر مر سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ اطباء اور حکماء اور ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھیک سی مانگتی رہی، لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بیوی صبر کرو، اللہ انتظام کرے گا۔ جب 4 دن بھوکا ہو گیا اور بیوی کو کچھ نہیں ملا تو اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا، بیت المال سے 1 پیالہ دودھ لے آؤ، وہی میں پی لیتی ہوں، وہی پی کر اپنی اس بچے کی جان بچاتی ہوں، مجھے ڈر ہے یہ بچہ کہیں مر نہ جائے۔ جب ہمیں راشن ملے گا اگلے مہینے کا تو 1 پیالہ دودھ میں بیت المال میں واپس کروا دوں گی، جمع کروا دوں گی۔ جب وہ 1 پیالہ دودھ کیشیئر سے لے کر آتی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز
عبدالعزیز کی بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, 4 دن سے کچھ نہیں ملا اور پیٹ میں حمل ہے, بچہ کہیں مر نہ جائے بھوکا پیاسا, تو اس لیے ایک پیالہ دودھ دے دیجئے. اس نے جلدی سے ایک پیالہ دودھ دے دیا. رات کے اندھیرے میں جب لونڈی اس دودھ کے پیالے کو لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے, عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ لونڈی گھر میں آتی ہے اور اس نے چادر میں کچھ چھپا رکھا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے وضو بنانا چھوڑا, لونڈی کے قریب گئے اور کہا کہ چادر ہٹاؤ. جب چادر ہٹایا تو کیا دیکھتے, دودھ کا پیالہ ہے. فرمایا دودھ کا پیالہ کہاں سے لائی ہو؟ کہا کہ بیت المال سے لائے ہیں, مالکن کی طبیعت خراب ہے, ان کو 4 دن سے کچھ نہیں ملا ہے اور پیٹ میں حمل ہے, بچہ ہے. اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا, آپ کی امانت ہے پیٹ میں, اگر ماں کو کچھ نہیں ملے گا تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا. یہ کہتے ہوئے اس نے, وہ لونڈی نے وہ دودھ کا پیالہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو دے دیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے اس دودھ کے پیالے کو چھین کر کہتے ہیں, بیوی یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے, بغیر ان کی اجازت کے تمہیں نہیں دیا جا سکتا ہے. اس کو چھینتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے لیا. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ایک ہی جملہ کہتی ہے, امیر المومنین, اے میرے پیارے شوہر, اگر یہ دودھ مجھے نہیں ملا تو آپ کی امانت پیٹ میں مر جائے گی. مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. یہ ایک پیالہ دودھ اس بچے کی زندگی بچا سکتا ہے, یہ دودھ کا پیالہ مجھے دے دیجئے. عمر ابن عبدالعزیز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر روتے ہوئے جو جملے کہے وہ جملے یہ تھے, اے میری بیوی, اگر حرام کا ایک پیالہ دودھ پی کر تیرے پیٹ کے اس بچے کو جو میری امانت ہے اگر زندگی مل رہی ہے تو اس بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا ہی بہتر ہے. تیرا مر جانا تیرے باپ کو گوارا ہے, تیرا باپ تیرا مر جانا گوارا کر لے گا, لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے یہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے. مجھے حرام کے مال سے اس بچے کی پرورش نہیں کرنا ہے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے. اس بچے سے کہہ دو تیری جان جاتی ہے تو جائے, تیری موت مجھے منظور ہے, لیکن حرام لقمہ کھلانا مجھے منظور نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے گئے اور بیت المال میں دودھ کا پیالہ جمع کرتے ہوئے کیشیئر سے کہا, خبردار, آئندہ میری اجازت کے بغیر اگر میری بیوی کو بھی کچھ دینے کی کوشش کی تو سخت محاسبہ کروں گا تمہارا, سخت حساب لوں گا تم سے. جب ایک اصول اور ضابطے بنے ہوئے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز کا اس کارنامے کو یاد کرو میرے بھائیوں اور اپنی زندگی ہم تلاش کریں. ابو موسیٰ اشعری ایک بیت المال کے مالک تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, اور جب کوڑا پھینکا تو 1 درہم باہر پڑا تھا. 1 درہم حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ اٹھایا اور وہ درہم اٹھا کر اس بچے کو دے دیا. حضرت عمر فاروق کا بچہ کھیل رہا تھا, اوروں کے بچے کھا رہے تھے, کھیل رہے تھے. عمر فاروق کا بیٹا دیکھ رہا تھا ٹکٹکی باندھے, تو ابو موسیٰ کو برا لگا, انہوں نے وہ 1 درہم اپنے اس بچے کو دے دیا. کس کو؟ عمر فاروق کے بیٹا, جاؤ یہ یہاں پڑا تھا, یہ درہم لے جاؤ, تم بھی کچھ کھاؤ پیو, یہ سب بچے کھا رہے پی رہے ہیں. لیکن وہ بیٹا کچھ لیتا نہیں ہے دکان سے, سیدھے اپنے گھر گیا. مٹھی پتی ہوئی دیکھی عمر فاروق کی, عمر فاروق نے تو کہا بیٹے مٹھی کھولو. مٹھی کھولا تو 1 درہم گر گیا. جب درہم گرا تو عمر فاروق نے وہ درہم اٹھایا, کہا یہ کس نے دیا؟ کہ ابو موسیٰ اشعری نے. ابو موسیٰ اشعری کے پاس وہ درہم لے کر گئے, کہا یہ درہم تم نے میرے بیٹے کو کیوں دیا؟ کہا یہ زمین پر پڑا ہوا تھا. کہا بیت المال میں جمع کر دیتے اس کو. کہا کہ اوروں کے بچے کھا رہے تھے, آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ 1 درہم اٹھا کر بیٹے کو دے دوں, یہ کچھ کھا لے گا. فرمایا ابو موسیٰ, جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی, عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی, عمر کے بیوی اور بچوں پر ہی تیری نظر پڑی تھی. تجھے جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا, تجھے عمر کا ہی گھر دکھائی دیا. ذرا تصور کرو کہ 1 درہم بھی اپنے بیٹے کو نہیں لینے دیا. یہ کون سا تقویٰ تھا اور کون سی پرہیزگاری تھی؟ میرے بھائیوں, میرا ارادہ تھا 1 گھنٹہ بولنے کا, لیکن 2.25 گھنٹے تک میں نے آپ کے سامنے خطاب کر دیا. یہ اس امید سے
کہ تقوی کے سے تعلق رکھنے والے جو واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کریں گے اور ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں تقوی پیدا فرما دے، ہمارے روزوں میں تقوی پیدا فرما دے، ہماری قربانیوں میں تقوی پیدا فرما دے، ہر عمل میں تقوی پیدا فرما دے، ہمارے بزنس میں تقوی پیدا فرما دے، ہمارے کھانے پینے میں بھی تقوی پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے کمانے میں تقوی پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا تقوی بنا دے کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔